صفحہ نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں بجا لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور یقیناً آپ کا رب ہی جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو باتیں چھپاتی ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ جو ظاہر کرتی ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمان میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر ہے وہ روشن کتاب میں. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یقیناً یہ قرآن، يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، جو بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ ہدایت والی کتاب ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. ماقبل اللہ رب العزت نے علم غیب کے متعلق فرمایا کہ ان کو تو اس کے علم سے بے بس ہوئے ہیں، بلکہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اسی سے وہ اندھے بنے ہوئے ہیں کہ قیامت کا سرے سے جو ہے علم ہی نہیں. اور کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی. حقیقت ان باتوں کی یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی آپ آئے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کے پاس بھی ایسے لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے قیامت ہے. یہ تو ایسی ہی باتیں ہیں کہ سراسر کہانیاں ہیں. تو جواب میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ چلو پھرو زمین میں، دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جنہوں نے جرم کیا تھا، آخرت کا انکار کر دیا تھا. اور ان پر آپ غمگین بھی نہ ہو،
اور جو یہ مکر و فریب کر رہے ہیں اس سے اپنے سینوں کو بھی تنگ نہ کریں۔ پھر دوسرا سوال یہ کرتے تھے کہ اگر واقعی قیامت ہے تو کب لے آؤ نا، ابھی لے آؤ۔ تو کہہ دیجئے کہ عسیٰ ان یکون ردف لکم، قریب ہے کہ وہ بالکل تمہارے پیچھے ملی ہوئی ہو، ردیف ہو، پیچھے ہو ذرا۔ بعض الذی تستعجلون، اس کا بعض وہ حصہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو، یعنی عذاب کا کچھ حصہ اللہ دنیا ہی میں تمہارے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، اور تیرا رب تو بڑا فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان کے اکثر شکر بجا نہیں لاتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی سرزمین ہے اور اللہ رب العزت بندے کو یعنی بار بار مہلت دیتے ہیں۔ اس زندگی میں انسان کے لیے ہمیشہ کی مہلت ہے، ورنہ انسان کے بس میں ہو تو انسان اپنی مجازی زمین پر، جسے کہتا ہے کہ اس پر میرا اختیار ہے، اپنے کسی دشمن کے کہ جو دشمن اس کے برخلاف یعنی برسر بیکار ہو اور وہ اس کی سرزمین پر رہ کر اس کا مقابلہ کرے، تو اگلے دن اسے انسان اٹھا کر باہر پھینکتا ہے کہ میری سرزمین پہ رہ کر تم میری اتنی مخالفت کرتے ہو۔ اور اللہ اتنے وسعتوں والا، اتنے فضل والا ہے کہ اپنی سرزمین پر جتنے کفار ہیں، جتنے جو ہے یعنی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ان سب کو اللہ نے بسایا ہوا ہے، انہیں رزق بھی اللہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اس کا فضل ہے۔ اور اس کے باوجود انسان بھی جب ماننے والا بھی ہے، وہ بھی ہزاروں گناہ کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت اسے مہلت ہی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اس فضل سے بھی انہیں چاہیے یہ تھا کہ اللہ کو مان لیتے، اللہ کا شکر بجا لیتے۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا، غیروں کی طرف نسبت نہ کرنا، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور اللہ رب العزت کے عالم الغیب ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمان اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ محفوظ کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کا علم اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں کچھ محفوظ کیا ہے، جو انسان کے یعنی جو حوائج ہے، جتنی بھی ضروریات ہیں، اللہ رب العزت لوح محفوظ میں ازل سے جو ہے لکھ دیے ہیں۔ عمر فلاں انسان کی کتنی ہوگی، کتنا رزق کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کس زمین پر مرے گا، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جو ہے محفوظ کر دی ہیں۔ ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل، یقیناً یہ قرآن جو ہے بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے وہ اکثر باتیں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، کہ بنی اسرائیل اکثر جو ان کے علماء تھے وہ اکثر باتوں میں اختلاف کیا کرتے تھے، لیکن اس قرآن نے ان کا حل بیان کیا ہے کہ یہ ان کا حل ہے۔ جو انہوں نے اختلاف کی وہ محض ضد اور عناد، جو بعض ان میں سے ایک طبقہ ضد اور عناد، دوسرا جو ہے حق پر۔ اسی طرح امت مسلمہ میں بھی یہی بات ہے کہ یعنی یہ قرآن کریم یہ میزان ہے، اللہ رب العزت نے میزان اسے قرار دیا، جب بھی اختلاف ہو جائے تو اس کی جو ہے ترازو وہ قرآن کریم ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے والی ہونے کی حیثیت سے تعینات کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ معاذ آپ کس چیز پر فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں کتاب اللہ پر فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، بس اگر آپ اللہ کی کتاب میں کوئی فیصلہ نہ پائیں تو پھر کس پر فیصلہ کریں گے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کے سنت پر، آپ کے طریقے پر جو ہے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر میری سنت میں بھی ایسی کوئی بات نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا کہ درست رائے جو قرآن و سنت کے زیادہ موافق ہو وہ کون سی رائے ہو سکتی ہے، اور پھر اس پر اجتہاد کر کے جو ہے میں فیصلہ کروں گا۔ اس لیے کہ مجتہد کی دو حیثیتیں ہیں، جب وہ کوئی درست فیصلہ کر لیتا ہے اپنے اجتہاد سے، اللہ اسے دوہرا اجر دیتے ہیں، اور جب وہ اپنا اجتہاد کرنے کے باوجود وہ غلطی کر لیتا ہے پھر بھی اللہ اسے اجر دے دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے حضرت معاذ بن جبل والی حدیث میں جو ہے وارد ہیں، اور یہی بات یہاں پر بھی ذکر ہے کہ جتنی بھی اختلاف جتنے بھی ہو جائیں وہ قرآن کریم اس کا فیصل ہے، کہ قرآن کریم کے مقابلے جب اس کے مد مقابل میں نہیں بلکہ اس میں حمایت میں رکھ دیا جائے کہ جو بھی ہو قرآن و سنت کے مطابق میرا فیصلہ کر دیا جائے، تو اللہ کی کتاب ضرور اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ کتاب جو ہے ہدایت والی ہے
ورحمتن اور رحمت والی ہے ایمان والوں کے لیے. ہدایت کہ ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ صرف اور صرف ایمان والے حاصل کرتے ہیں. رحمت بھی تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن صرف اور صرف مومن لوگ، متقی لوگ جو ہے اس کی رحمت سے مستفید ہو جاتے ہیں. باقی یہ کتاب تو عام ہے. ہدایت بھی اللہ رب العزت نے ذکر کی، رحمت بھی ذکر کی. ہدایت اس کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے ہدایت مانگے. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دی، جس طرح یہ والی حدیث ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق دکھا اور حق کی اتباع نصیب فرما. باوجود اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہادی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دعا ہے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا. اے اللہ ہمیں باطل طریقہ بھی بتا اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. تو یہ جو ہے دعا انسان اکثر پڑھا کرے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور یقیناً آپ کا رب ہی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتی ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو ظاہر کرتی ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمان اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر وہ لوح محفوظ میں ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ یقیناً یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً یہ ہدایت ہے والی ہے کتاب ہے اور رحمت والی کتاب ہے ایمان والوں کے لیے.